السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب چینل سعید انور آفیشیل میتھ پریپریشن۔ جیسا کہ کل ہم نے 1 سے 10 تک سوال پاس پیپر کے حل کیے تھے، جس میں آپ NTS PPSC کسی بھی لیول کے بیسک سوال حل کر سکتے ہیں، جس میں تناسب راز، معکوس اور بہت ہی زبردست قسم کے سوال ہیں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں 11 سے لے کر 20 تک سوال۔ 11واں سوال شروع کرتے ہیں۔ 11واں سوال ہے کہ چینی کی قیمت 25 روپے فی کلو اور چائے کی قیمت 150 روپے فی کلو، دونوں کی قیمتوں میں تناسب نسبت کیا ہوگی؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ چینی اور چائے کا تناسب ہم نے معلوم کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا، پہلے اگر انہوں نے چینی بتایا تو پہلے چینی لکھنی ہے، پہلے انہوں نے اگر چائے بتایا تو پہلے چائے لکھنا ہے، وگرنہ آپ کا سوال غلط ہو جائے گا۔ چینی کی انہوں نے بتایا ہے 25 روپے فی کلو، چائے 150۔ اب ہم ان کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ 25 سے کم یا 5 والا لے جاتے ہیں، 5 5 25، 5 3 15، 0 5 6 5 اور 5 6 30، 1/6۔ یہ اس کا جواب ہے، انتہائی ایزی۔ آگے اسی طرح کا سوال ہے۔ رحیم کا وزن 50 کلو اور کریم کا 40، دونوں میں تناسب۔ رحیم پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، پھر لکھنا ہے کریم۔ ایک کا 50 کلو وزن ہے، تناسب، کیونکہ تناسب معلوم کریں 40۔ اس کو سمپلیفائی کرنا ہے، 0 0 سے کاٹ دیں، آپ کی مرضی، یا 10 والا پہاڑا لے کر جائیں۔ 10 5 50، 10 4 40، 4 نسبت 5، 5 نسبت 4۔ اگر 4 نسبت 5 ہوتا تو غلط ہوتا۔ آگے ہے ہمارا 13واں کوسچن۔ ہوا میں نائٹروجن کی مقدار آکسیجن کی 4 گنا ہے۔ 25 لیٹر ہوا میں کتنی آکسیجن ہوگی؟ پہلی بات اس نے کی ہے کہ نائٹروجن کی مقدار آکسیجن کی 4 گنا ہے۔ نائٹروجن 4 گنا ہوگی، نسبت کس کے؟ آکسیجن، اور ٹوٹل جو ہوا ہے وہ 25 ہے۔ اب اندازہ ہم یہاں سے جواب میں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ 4 گنا آکسیجن، نائٹروجن آکسیجن کے 4 گنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ 5 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آکسیجن یہاں پہ آ جاتی ہے، اور 25 4 5 20، آکسیجن یہیں رہے گی 25، مطلب آکسیجن یہاں پہ اور 5۔ یہ آپ کا جواب آ جانا ہے، 5 لیٹر آکسیجن ہے۔ اب اس کا ہم اگر 4 گنا معلوم کریں نائٹروجن کے لحاظ سے، اگر ہم اسے 4 سے ضرب دے دیں، نائٹروجن ویسے ہی، آکسیجن ویسے ہی رہے گی، یہاں بھی 4 سے ضرب دیں گے، 4 5 20، 20% نائٹروجن ہے، 5% آکسیجن ہے، اور ٹوٹل ہوا 25% ہے۔ بہت ہی آسان سوال ہیں، یہ صرف کامن سینس کی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ان سوالوں میں۔ آگے 14واں سوال ہے۔ زینب کا خاوند 64,000 روپے چھوڑ کر مرا، اس کے وارث اس کی بیوی اور دیگر رشتہ دار ہیں۔ اگر بیوی کو کل رقم 1/8 ملے تو بیوی کا حصہ؟ جو اس نے چھوڑی ہے رقم وہ ہے 64,000، ٹھیک ہے۔ بیوی کا حصہ ہمیشہ 1/8 ہوتا ہے۔ کل رقم معلوم کرنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کو 64,000 کو ضرب 1/8 سے دے دینی ہے، 8 8 64، 8,000 اس کا حصہ بننا ہے۔ اس میں اور کچھ نہیں کرنا۔ اس قسم کے جب بھی سوال آ جائیں گے تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر بیٹے کا حصہ معلوم کرنا ہے، بیٹی کا معلوم کرنا ہے،
تو آپ نے اسی طرح نا وہ دیا ہوا ہوگا 1/2 یا 2/3، اس کو ٹوٹل کے ساتھ ضرب دے دینی اور آپ کا حصہ معلوم ہو جائے گا جس کا معلوم کرنا چاہیں۔ اب 15، یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے۔ رفیق کے مرنے پر اس کے 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں 3 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ایک بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملتا ہے اگر کل ترکہ 45,000 ہو، کل رقم 45,000 ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بیٹے اور بیٹی کا ہم نے حصہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1:1 کر لیتے ہیں، یا آپ کو سمجھانا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ویسے تھوڑا مشکل ہو جانا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 3 بیٹے ہیں، بیٹیوں کو آدھا ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بیٹوں والا سسٹم بیٹیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو بیٹے بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کو آدھا آدھا ملنا ہے نا، آدھا اس کا 1/2، آدھا اس کا، آدھا اس کا، آدھا اس کا، مطلب یہ 1/2 1/2 1/2 1/2، یہ 2 اور یہ 2 4، یہ 1 بن جائے گا اور یہ 1 بن جائے گا 2۔ اگر بیٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا 2 حصہ بنتا ہے۔ ہم اس طرح کریں گے کہ ہر بیٹے کا معلوم کرنا ہے نا 45,000، ٹھیک ہے؟ تقسیم 5 کر دیں گے، ہمیں ایک بیٹے کی رقم معلوم ہو جائے گی۔ آگے ہم پھر بیٹی کا بھی معلوم کر لیں گے کیونکہ بیٹی کا آدھا ہونا ہے۔ ہم اس پہ 5 تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس 9,000 آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے اسٹیٹمنٹ میں دیا ہوا تھا کہ ایک بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا ملنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے کو 9,000 ملنا ہے، ایک بیٹے کا تو ہم نے معلوم کر لیا 9,000، تو بیٹی کا ظاہری طور پہ آدھا ہونا ہے، اس پہ 2 تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس 45 جواب آ جائے گا۔ بہت ہی سوال ہیں، تھوڑا ٹپیکل تھا کیونکہ بیٹیوں کو ہم نے بیٹوں والے حصوں میں تبدیل کر، 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹوں کے حصوں کے برابر ہے نا، کیونکہ آدھا آدھا بیٹیوں کو ملنا ہے۔ آگے جی، تو سوال نمبر 16 جس میں بتایا گیا کہ ایک نقشہ میں 15 سینٹی میٹر 100 کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے۔ 15 سینٹی میٹر 100 کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آگے انہوں نے پوچھا کہ 625 کلومیٹر نقشے پر کتنے سینٹی میٹر ہوں گے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ 1 سینٹی میٹر پہلے دیکھ لینا کہ کتنے کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس 15 کو 100 پہ جب تقسیم کریں گے نا تو جو جواب آ جائے گا وہ 1 سینٹی میٹر نقشے پر کتنے کلومیٹر کو ظاہر کرے گا۔ 100 پر ہم کریں گے 15 کو تقسیم تاکہ ہمیں ایک کا پتہ چلے کہ 1 سینٹی میٹر نقشے میں کتنے کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے 6.667 کلومیٹر، 1 سینٹی میٹر بنتا ہے 6.667 کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے اگر نقشے پر 1 سینٹی میٹر کی لائن کھینچی جائے، جو بھی کیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آگے بتا رہے 625 کلومیٹر ہوں، ٹھیک ہے؟ 625 کلومیٹر نقشے پر کتنے سینٹی میٹر ہوں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے، ایک کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، 1 6.67 کو ظاہر کرتا ہے کلومیٹر کو، ہم اس پہ یہ تقسیم کر دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ 625 کلومیٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوں گے جو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں یہاں پہ 625 تقسیم 6.66 کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں 93.84 اتنے سینٹی میٹر نقشے پر یہ شو کرے گا، ٹھیک ہو گیا؟ پہلے آپ نے جو کرنا ہے کام وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا معلوم کرنا۔ جب آپ کو 1 سینٹی میٹر کا معلوم ہو جائے گا تو آپ نے 625 کلومیٹر پہ
1 سینٹی میٹر کی ویلیو کو تقسیم کر دینا ہے، آپ کا جواب بہت ایزی ہو جائے گا۔ 17واں سوال جو ہے، ایک گاڑی 90 میل کا فاصلہ 15 لیٹر میں طے کرتی ہے۔ وہی بات، 90 میل 15 لیٹر، ٹھیک ہے۔ 7 لیٹر پیٹرول کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 7 لیٹر میں کتنا طے کرے گی؟ ہم نے پہلے یہی بات کرنی ہے کہ 90 میل کا فاصلہ 15 لیٹر میں کرتی ہے، ہم 1 لیٹر میں کتنا کرے گی؟ 1 لیٹر کا پہلے معلوم کر لیتے ہیں، پھر آگے جو کام کرنا ہے، مطلب 7 کے ساتھ کتنا فاصلے میں طے کرے گی وہ آگے ضرب دینے کے بعد میں کھائیں گے۔ ایک گاڑی 90 میل کا فاصلہ 15 لیٹر پیٹرول میں کرتی ہے۔ 1 لیٹر کا معلوم ہو جائے گا کہ 1 لیٹر میں ایک گاڑی کتنے میل طے کرتی ہے۔ اب یہ ہمارا جو جواب ہے 90 تقسیم 15، یہ ہوگا 6، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ 1 لیٹر میں گاڑی 6 کلومیٹر طے کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر 7 لیٹر پیٹرول ہو تو گاڑی کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 7 آسان طریقہ ہو گیا، 6 کو ضرب دیں گے 7 کے ساتھ، کیونکہ ہمیں 1 لیٹر کا پتہ چل گیا کہ 7 کو ضرب دے دیں گے، ہمیں فاصلہ پتہ چل جائے گا کہ یہ 42 کلومیٹر۔ آگے 18واں سوال، اس کی سٹیٹمنٹ کو یوں ہے کہ 2 منٹ 20 سیکنڈ کی ایک ٹیلی فون کال پر 6 روپے کا خرچ ہے۔ 2 منٹ مطلب 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور 2 منٹ میں 120، آگے پھر 20 سیکنڈ بھی ہیں، مطلب 60 جمع 60 پلس 20، یہ بنتا ہے 140 سیکنڈ کی کال ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ 6 روپے کا خرچ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بتائیے 60 سیکنڈ کی 70 سیکنڈ کی کال پر کتنا ہوگا؟ 70 سیکنڈ کی ہم نے بتانا ہے بھائی کتنے ہمارا خرچ ہوگا۔ بہت ہی آسان، دیکھیں 6 روپے کی کال 140 میں ہوتی ہے، 70 کی آدھا ہو جائے گی۔ آپ کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ دیکھنا 7 دونے 140 ہوتا ہے، مطلب یہ اس کا آدھا ہے۔ اگر آدھا ہے تو اس پہ آدھے پیسے خرچ ہوں گے، تو اس کا جواب ایزی ہے، 3 روپے میں کال ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 19، یہ بہت ہی ایزی سوال ہے۔ 3 ہفتے میں 6300 روپے کماتا ہے عرفات احمد، اس کے 5 دنوں کی آمدنی ہم نے معلوم کرنی ہے، جبکہ عرفات احمد ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفات احمد ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہے، 3 ہفتے میں وہ 6300 کماتا ہے۔ ہم پہلے یہ کریں گے کہ 1 دن کی آمدنی اس کی معلوم کریں گے، آیا کہ وہ کتنے روپے کماتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ 3 ہفتے میں 6300 کماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نا معلوم کرنا 1 دن کی، کیونکہ اس نے 3 ہفتے لگائے ہیں، ہر ہفتے میں 6 دن لگائے ہیں، ہر ہفتے میں 6 مطلب 6 جمع 6 جمع 6، تاکہ ہمیں 1 دن کا معلوم ہو اور ہم 5 دن کا معلوم کر سکیں۔ یہ ہو گیا 18، ٹھیک ہو گیا۔ 18 دن ٹوٹل اس نے 3 ہفتوں میں لگائے ہیں۔ ہم 1 دن کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 6300 تقسیم 18، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہمیں معلوم ہوگا جواب وہ ہوگا 350، مطلب اس نے ہر دن میں 350 روپے کمائے ہیں۔ تو اس کا جو مطلوبہ بات ہے کہ اس نے بتایا کہ 5 دنوں میں عرفات نے کتنی آمدنی حاصل کی ہے۔ بہت آسان ہے، 350 ضرب 5، یہ ہم ضرب اس کو دیں گے تو 1750 ہمارا جواب آ جائے گا۔ پہلے ہمیشہ جب اس طرح کے سوال کرنے ہیں آپ نے پہلے 1 دن کا معلوم کرنا ہے، جب 1 کا معلوم ہو جائے گا پھر 5 کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور آپ کو اس کی آمدنی معلوم ہو جائے گی۔ آگے تناسب راست معکوس والے سوال ہیں، بہت ہی ایزی سوال ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 20، آخری سوال ہمارا، ایک کام کو 50 آدمی مل کر کرتے ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ مین،
ٹھیک ہے، آدمی کا تناسب ہے نا ڈیز کے ساتھ، 50 آدمی، ٹھیک ہے، 20 دن۔ آگے کہتا ہے اگر 10 آدمی چلے جائیں، مطلب 40 آدمی بچ جائیں، ہم دن معلوم کرنے، پہلی بات ہے کہ آدمی کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نشان لگا۔ جب آدمی کم ہوں گے تو کیا ہوگا، دن بڑھیں گے، ٹھیک ہوگا۔ اب اسے ہم فریکشن والی فارم میں لے آتے ہیں، 50/40، یہ برابر میں تبدیل ہو جائے۔ جہاں سے ٹیل شروع ہوگی پہلی رقم وہی ہوگی، ٹیل یہاں سے شروع ہوئی 50 پہلے آ گئی، ٹیل یہاں سے شروع ہوئی ایکس اوپر آ گیا، 20 یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلی پائے ضرب دیں گے، کراس ملٹیپلیکیشن، یہ ہو گیا 1000، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ضرب ہم نے دی، اس کو اس طرح ضرب دی، یہ ہو گیا 40x، 1 0 1 0 کے ساتھ کٹ گئی x، اور 4 2 8 4 5 20۔ اگر 40 بندے ہوں گے تو 25 دن لگیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اگلے 20 سے 30 سوال انشاءاللہ اس میں حل کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کی پوری پریپریشن کراؤں گا۔